ہم کل نکل رہے ہیں. موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ زر اور زور کے طریقے سے آئی ہے، اس سے نجات کے دو راستے ہیں. یا یہ کہ ہم عوام کو سڑکوں پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہو، بربادی ہو، آگ و فلانا ہو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ نرم طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کل جمعے کے دن سے ہم نے اعلان کیا ہے، آپ کے توسط سے ہم اداروں کو، ہم اپنے مخالفین کو، اپنے دوستوں کو، اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کرنے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا، نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں، آپ گڑبڑ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. ہر پاکستانی چاہے مرد ہے، عورت ہے، جس مسلک کا بھی ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، حتیٰ اگر فوج کا آدمی ہے، وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں. اس پہ ختم نہیں ہوگا، یہ شروعات ہیں. وہ میر تقی میر کہتے ہیں ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی. اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان، مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو رہا کرو. عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، جائلوں کی حکومت ہے. ورنہ شہباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپریم میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. وہ آ جاتا، یہاں بات ہوتی. بہرحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جعلی حکومت سے نجات کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی دوستو، آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین مخاطب ہیں. پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بحران میں مبتلا ہے. یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے، اس لیے نہیں بنا کہ کسی کی حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برٹش سب کو بٹھایا جائے. یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. آئین کے تحت اداروں کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کریں. یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری طریقے سے منتخب لوگوں کے حکم بنایا ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو. آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بالکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کریں، ہمیں راستہ بتائیں. ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے کل سمجھتے ہیں، بھائی ہمارے سے مشورہ کریں. آپ ہمیں بتائیں، آپ وکیل ہیں، آپ ہمارے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ اچھے جرنلسٹ ہیں. گائیڈ us, lead us and join us. God bless you all. Thank you very much. جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے. پرامن طور پر جو ہے نا ہمارا 3 مطالبے ہیں. نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کو ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی. نمبر 2 مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی، پیٹرول کی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے. اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے. میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی تھی اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے. میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے. ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا. اچھا جی صاحب.